رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ نمبر 2، دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق و آداب. نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرنا. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو. نمبر 3، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ، بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سب سے افضل ہونے کا اعتقاد رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں انبیاء کا بھی مقتدا ہوں اور مجھے اس پر کوئی غرور نہیں ہے. نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اعتقاد رکھنا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں. نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معصوم و بے گناہ ہونے کا یقین کرنا. نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنیٰ مخالفت سے بھی اپنے آپ کو بچانا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے، اس کو ہم اسی راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اپنائی ہے، اور اسے دوزخ میں جھونکیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص صفات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ماننے سے بچنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مبالغہ آمیز تعریف مت کرو، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مبالغہ آمیز تعریف کی ہے. میں اللہ کا بندہ ہی ہوں، اس لیے کہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. نمبر 9، کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا. نمبر 10، اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے محبت رکھنا. نمبر 11، صحابہ سے محبت رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو اپنی اغراض کا نشان طعن نہ بنانا. جو شخص ان سے محبت کرتا ہے، میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے، مجھ سے دشمنی کے سبب ان کو دشمن رکھتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرا.